اچھا ڈاکٹر صاحب طب کے شعبے میں کیسے آئے؟ اچھا جی، یہ تو بہت ہسٹوریکل سا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. پرانی ہسٹری مجھے ساری یاد آ گئی. ایکچولی اس طرح سے تھا، اس کی جو بریفلی بتا دوں کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کا نام حفیظ اللہ بھٹ ہے. اللہ غریق رحمت کرے. ابھی 3 نومبر کو ان کی 43ویں برسی ہوئی. تو آئی واز جسٹ 15 years old when he passed away. تو وہ تھے ہینڈ رائٹنگ اینڈ فنگر پرنٹس ایکسپرٹ. اچھا، جو بڑا یونیک سا شعبہ ہے، اور وہ اپنے پروفیشن میں اکیلے ہی تھے پورے پاکستان میں. تو بڑا ان کا نام، بڑی عزت، بڑی شہرت تھی، اور وہ مجھے بھی اسی میں لانا چاہتے تھے. اچھا. تو اس اینگل سے میرے لیے تھا کہ میں نے سائنسز میں ایف ایس سی کرنی ہے، سائنسز میں بی ایس سی کرنی ہے، اور کیمیکل سائنسز میں ماسٹرز کرنا ہے، کیونکہ اس سے ریلیونٹ جو اسٹڈیز تھی نا وہ یہ تھیں. اس کے بعد میں نے انگلینڈ جانا ہے، اور انگلینڈ سے جس طرح وہ ڈی ایف ایس سی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کر کے آئے تھے اس زمانے میں 50s میں، تو وہ مجھے بھی اس لائن پہ ٹرین کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک پرسنل لیب بنائی ہوئی تھی. پورا سیٹ اپ تھا، فوٹوگرافک ساری چیزیں، کیمیکل انالیسز جو فنگر پرنٹس کے لیے اور تھم امپریشنس کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے چاہیے تھی، وہ سارا سیٹ اپ تھا ہمارے گھر کے اندر بنا ہوا. اسی کو وہ کنٹینیو کرانا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی میں نے میٹرک ہی کیا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، مجھ سے بڑی 2 میری بہنیں ہیں. ایک آلریڈی کنگ ایڈورڈ میں داخل ہو چکی تھیں، دوسری فاطمہ جناح میں داخل ہو چکی تھی، اور میں اب ایف ایس سی میں داخل ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد. تو پھر ہوا یہ کہ والدہ کا بھی یہی کہنا تھا، اور مجھے بھی یہ نظر آیا کہ شاید اب ان کے جانے کے بعد اس لائن پہ آگے چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ جو پروفیشن تھا، کیونکہ میں پری میڈیکل سائنسز پڑھ رہا تھا، بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری، یہ اس سے ریلیونٹ تھی. اور جب میں نے ایف ایس سی کی تو میرا کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا، تو میرٹس آ گئے میرے، تو ایڈمیشن ہو گیا. پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ شاید یہی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ میں میڈیکل پروفیشن میں ہی جاؤں. یعنی آپ چاہتے نہیں تھے لیکن اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا؟ مطلب جب ان کا انتقال ہو گیا اور ایف ایس سی میں کر رہا تھا، اس وقت تک میرا مائنڈ چینج ہو چکا تھا کہ اب میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اچھا، جب آپ کے والد صاحب حیات تھے تو جو آپ ایکسپرٹیز ان کی بتا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ تو ایک بہت بڑا کام تھا اس دور کے اندر. تو پھر اس وقت گورنمنٹ ایجنسیز یہ وہ ہیلپ کے لیے آتے ہی ہوں گے ان کے پاس؟ جی، وہ گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی کام کرتے تھے، اور پرائیویٹلی بھی لوگ ان کو اپروچ کرتے تھے، جیسے کہ کس جعلی رجسٹریاں ہیں، اس کے اوپر جعلی انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، یا کوئی کرائم سین ہے اس کا سارا. وہ بڑا انٹرسٹنگ پروفیشن تھا اور رسکی بھی تھا، کہ آپ ایک فیصلہ دے رہے ہیں کہ جی یہ نشان جعلی ہے، یہ اصلی ہے، اس سے ایک پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسری پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک تھریٹ کا لیول بھی رہتا ہے، تو گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں. ایسی بھی سچویشن؟ جی ہاں، اس طرح کی بھی تھی. اور ان کے انتقال کے بعد بہت دیر تک کیسز کی ڈیمانڈ ہمارے گھر تک آتی رہی کہ جی کوئی بندہ اس کو لے لے، کوئی اور کر دے، ان کا کوئی بیٹا یا کچھ. لیکن میں کیونکہ کوالیفائڈ نہیں تھا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اچھا، کبھی کبھی خیال تو آتا ہوگا نا کہ ایک بہت بڑا ایک ورثہ تھا، انہیریٹنس آپ کی تھی وہ نالج کے حوالے سے بات، تو وہ کہیں ضائع ہو گیا؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر اس کمی کو ادھر پورا کیا، کور اپ کیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بلانگ لاہور سے کرتے ہیں؟ جی، میں لاہور سے. جی، لاہور والدین آئے تھے امرتسر سے امیگریٹ کر کے جب پاکستان بنا. اچھا، مائگریشن کی. گرینڈ پیرنٹس اور والدین ادھر سے آئے تھے. تو پھر اس کے بعد لاہور ہی میں سیٹل ہوئے. میری والدہ کی سائڈ بھی وہ امبالے سے آئے تھے اور لاہور میں سیٹل ہوئے. والد صاحب امرتسر سے آئے تھے اور لاہور میں سیٹل ہوئے. تو پھر اس طرح سے ہم شروع سے، میری تو پیدائش لاہور ہی کی ہے اور ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. تو پھر آگے جو فردر اسٹڈیز تھی اس کے لیے پھر آپ فورن بھی گئے؟ جی، اس طرح ہوا کہ میں نے پہلے MBBS کنگ ایڈورڈ سے مکمل کیا، اور ظاہر ہے والد صاحب کے جانے کے بعد حالات کافی چینج ہو چکے تھے. تو اس میں پھر ہم تینوں بہن بھائی ڈاکٹر بن رہے تھے. والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، وہ 2015 میں ان کا انتقال ہوا. تو وہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی، اور یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، ہم تینوں بہن بھائی گریڈ 20 میں گئے ان کی زندگی میں، ان کے سامنے. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں جی. تو وہ پھر یہ ہوا کہ پہلے ہاؤس جاب کی MBBS کے بعد، پھر ہاؤس جاب کے بعد پارٹ 1 کا ایگزام FCPS کا پاس کیا. پھر پروفیسر جلیل دولہ کے ساتھ میں نے آئی میں، مجھے آنکھوں کا شروع سے شوق تھا. MBBS کے دوران ہی یہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ میں نے آئی میں ہی جانا ہے اور آئی ہی کرنی ہے آگے. وہ پروفیسر جلیل دولہ صاحب کو دیکھ کے اور ان کے پڑھانے کے اسٹائل کو دیکھ کے یہ شوق میرے اندر پیدا ہوا. اسپیشلائزیشن میں نے شروع سے سوچ لیا تھا کہ میں نے کرنی ہے. تو ہاؤس جاب کے بعد میں نے پارٹ 1 کیا، اور انہی کے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو میں اسپتال میں جوائن کیا. وہاں پہ 2.5 سال کی ٹریننگ تھی. وہ ٹریننگ کرنے کے بعد میں نے FCPS کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں انگلینڈ گیا، اور انگلینڈ سے بھی میں نے ڈبل FRCS کیا، رائل
کالج آف سرجنز ایڈنبرا سے اور رائل کالج آف سرجنز گلاسگو سے. اور میرا اللہ کا شکر ہے کہ یہ ریکارڈ ہے پورے پاکستان میں کہ میرا کوئی ایگزام سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے. جی میڈیکل کے تو امتحانوں میں آپ کو پتا کہ اکثر لوگ دوبارہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن ایون کہ ہائیسٹ ایگزام اور رائل کالج کے FRCS پاکستان کا FCPS کوئی امتحان اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دوبارہ نہیں دینا پڑا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہوتے گئے. پھر میں 2001 میں گیا تھا USA ڈیوک یونیورسٹی, وہاں سے میں نے فیلوشپ کی آکولو پلاسٹکس میں, آنکھوں کی پلاسٹک سرجری میں اور لیزرز میں, جو اس وقت بالکل نئی چیز تھی, یہ ریفریکٹیو لیزر جس سے گلاسز اتر جاتی ہیں, اس کی ٹریننگ میں وہاں سے کر کے آیا. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹریٹمنٹس دینے شروع کیے لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ارج ہوتی ہے, میں نے آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ ٹاپ لیول پہ ہی چلتے گئے, اور یہ آپ کا جو آپ کی ایجوکیشن بھی تھی, تو کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح پڑھ نہیں سکتے یا اس میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, درمیان میں کرتے ہیں, لیکن آپ کا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو فرسٹ پوزیشن اسی میں کہیں رہے. جی. تو یہ انسپریشن, جو سورس آف انسپریشن تھا, سسٹر سے ملا آپ کو؟ زیادہ والدہ سے. والدہ سے نا, وہ کیونکہ اب سنگل پیرنٹ تھی اور والد صاحب نہیں تھے, تو انہوں نے پھر ہمیں اس طرح سے ہماری گرومنگ کی کہ ہم نے اسٹرگل بھی کرنی ہے, ہم نے محنت بھی کرنی ہے, اور ہم نے کچھ بن کے دکھانا ہے. تو یہ شروع سے انہوں نے سرپرستی, وہ اس وقت کی BA B.Ed تھی. اچھا, فائنینشیل آپ کو ہارڈ شپس آ جاتی ہیں, خاص طور پر جب پیرنٹس میں فادر کی ڈیتھ ہو جائے تو ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑا؟ جی, کافی زیادہ پرابلمس تھے شروع میں, اور پھر اس کے بعد کچھ فیملی لٹیگیشنز اور اس طرح کی چیزیں بھی, والد صاحب کی کچھ پراپرٹی تھی اس کے اوپر وہ شروع ہو گئیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے سیدھے کیے اور چیزیں اس میں سے نکلتی گئیں, اور آہستہ آہستہ کر کے ہم اسٹیبلش ہوتے گئے. تو پھر میری جو سب سے بڑی بہن, انہوں نے فورینزک میڈیسن میں اسپیشلائز کیا, اس سے چھوٹی ہیں, وہ پیڈیٹریشین ہے, گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ FJ کی بیسٹ گریجویٹ تھیں. میں نے آئی میں کیا اور ہم تینوں پروفیسر لیول تک گئے. اور اس کے بعد میں نے پھر 2014 سے لے کے 2016 میں میڈیکل ایجوکیشن کی بھی ڈگری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے لی, کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا پڑھانا, میں نے ٹیچنگ ٹریننگ تو میرے پارٹ آف مائی لائف ہے, اور شروع سے میں میڈیکل کالجز میں ہی رہا ہوں. تو پھر ایک ڈگری اس کی بھی میرے پاس ہونی چاہیے, اس کی بھی تعلیم میں حاصل کروں, تاکہ مجھے یہ اچھی طرح پتہ چلے کہ پڑھنے پڑھانے کے نئے طریقے کیا ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو پڑھنا پڑھانا ایک ڈاکٹر کے لیے کیا ساری زندگی چلتا رہتا ہے؟ جی ہاں, اب یہ کانسیپٹ ہے LLL کا, وہ لائف لانگ لرنر. لائف لانگ لرنر کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہو, ڈاکٹری زیادہ لیکن اور پروفیشنز میں بھی, کہ بغیر ریگولر لرننگ کے, ریگولر ٹریننگ کے آپ کی کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن اور کنٹینیوڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو جو ڈاکٹر یہ نہیں کرتے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے. جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ ہماری آئی سرجری میں یہ جو لیزرز ہیں, یہ نئی چیز آ گئی. فیکو سرجری ہم نے شروع کر دی, جس میں ہم چھوٹے سے 1 ملی میٹر کے ہول سے ہم آنکھوں کے آپریشن کرتے ہیں, جو کہ پہلے بڑے چیرے دیے جاتے تھے اور ٹانکے لگائے جاتے تھے. وہ سارا سسٹم نیا آ گیا. تو اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے اور اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ پروفیشن میں بھی پیچھے رہ جائیں گے, اور اگر آپ کی پریکٹس ہے, آپ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں, اس میں بھی پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ پیشنٹس کو یہ اویئرنیس آ جاتی ہے. پھر وہ پیشنٹ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہی پروسیجر کروانا ہے یا یہی آپریشن کروانا ہے. تو اگر آپ اس کے لیے ٹرین نہ ہو تو پھر وہ آپ کا سیٹ بیک ہوتا ہے آپ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئیز کی جو آپ یہاں پہ جو بھی ٹریٹمنٹ کریں, اگر میں لیول کی بات کروں کہ جو ابراڈ ہو رہا ہے اور پاکستان میں, تو کتنا کمپیریزن اگر ہم کریں, ہم کتنا بہتر جا رہے ہیں؟ سر میں باقی شعبوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ان کی بھی مجھے کافی نو ہاؤ ہے, لیکن اپنے شعبے کے بارے میں تو میں 100% شیور ہوں کہ جو بھی لیٹسٹ سرجری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. آئی کی اس کی کوالٹی بھی وہی ہے, اس کی کوالٹی بھی وہی ہے, اس کے اکوپمنٹس بھی وہی ہیں, اس کا سارا سسٹم بھی وہی ہے. صرف ایک بات ہے کہ ہماری ورکنگ انوائرمنٹ یا ہمارے جو تھیٹرز کی انوائرمنٹ ہے وہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہوتی جتنی کہ وہاں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور ان کے تھیٹرز بھی اس طرح ہوتے ہیں جیسے کوئی اسپیشلی ڈیزائنڈ, اور سارا پھر اس میں HVAC سسٹمز لگے ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشننگ سسٹمز لگے ہوتے ہیں, سینٹرلائز سپلائیز ہوتی ہیں, اور پورا نظام ہوتا ہے, عملے کی پوری باقاعدہ یونیفارمز ہوتی ہیں. تو ایک پورا انہوں نے سسٹمز کو آرگنائز کر کے اور ان کو ایک خوبصورتی اور ایک ایستھیٹکس بھی اس کے اندر ڈالی. لیکن یہاں بھی فنڈز تو ملتے رہتے ہیں, میں جس ہاسپٹل میں بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ فنڈز اویلیبل ہیں, لیکن ہم کیوں نہیں پھر اس طرح کر سکتے؟ ہم نے کیا ہے یہاں پہ, ہم اپنے تو ڈپارٹمنٹ کی حد تک, میں جب تک صرف ڈپارٹمنٹل ہیڈ تھا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, آپ کسی دن وزٹ کریں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ میرا ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ جناح اسپتال کے ان چند ڈپارٹمنٹس میں ہیں جنہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا, اس کو رینوویٹ کیا, اس کو ریفربش کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی زندگی میں آپ کا آئیڈیل کون رہا پروفیشن میں اور ویسے ایک جنرل اوور آل؟
مشکل سا سوال ہے کیونکہ اس لحاظ سے کہ ہر انسان کے اندر نا کچھ ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں. جیسے اگر میں آئی کی بات کروں, آئی کے پروفیشن کی بات کروں, تو نالج کے لحاظ سے پروفیسر جلیل دولہ. اچھا. پریکٹس اور آفٹلمالوجی کو یا آئی سرجری کو پریکٹس کرنے کے لحاظ سے پروفیسر لطیف چودھری, کہ وہ پریکٹس کے طریقے اور کس طرح پیشنٹس کو سیٹسفائی کرنا ہے, کیسے سسٹم کو چلانا ہے, یہ چیزیں انہوں نے بہت ڈیولپ کی تھیں اپنے سیٹ اپ پہ. تو ان سے میں نے بہت کچھ, حالانکہ میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی نہیں کی ہوئی, لیکن میں نے سیکھا بہت کچھ ہے ان کے پرسکرپشنس کو پڑھ کے. ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ بہت تھورو تھے. وہ مریض کے کوئی چیز رہ نہیں سکتی کہ وہ ان کی نظر سے چھپ جائے, وہ ہر چیز ڈیٹیل سے اپنے نسخے کے اوپر لکھ دیتے تھے. تو جلیل صاحب کا یہ تھا کہ جلیل صاحب کی نالج بہت زیادہ ہے سبجیکٹ کے بارے میں. تیسرے میرے جو آئیڈیل آئی میں ہیں وہ پروفیسر داؤد خان ہے, وہ پشاور میں ہیں. وہ پاکستان کی آفٹلمالوجی کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچانے میں انہوں نے بہت رول پلے کیا. وہ ریپرزینٹ کرتے تھے پاکستان کو مختلف فورمز پہ, اور وہاں پہ پاکستان کے اسٹیٹسٹکس اور ساری چیزیں پیش کرتے تھے جس سے پاکستان کا نام ہائی لائٹ ہوتا تھا. اس کو بھی میں نے کاپی کیا, یا اس کو بھی رول ماڈل بنا کے میں نے آگے لے کے گیا ہوں انٹرنیشنلی بھی. اور نالج کے لحاظ سے میں لیکچر دینے کا انداز میں نے جلیل دولہ صاحب سے سیکھا, لطیف چودھری صاحب سے میں نے سیکھا کہ پریکٹس میں کیسے آپ نے پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور جنرلی اگر میں بات کروں, جنرلی میری لائف کی سمجھ لیں, جو میں سمجھتا ہوں میری والدہ جو تھیں وہ میرے لیے بہت بڑا رول ماڈل تھیں. ابھی بھی میری جو شریک حیات ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, فاطمہ جناح کی گریجویٹ ہیں, ڈاکٹر زنوبیہ ان کا نام ہے. جب کبھی ہم کسی مسئلے میں الجھتے ہیں, یعنی کوئی ہمیں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ دو راستے ہیں, یہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں, تو وہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سوچا کریں کہ جب اگر آپ کی والدہ یا ان کو وہ آنٹی کہا کرتی تھیں, اگر آنٹی ہوتی تو وہ کیا فیصلہ لیتی اس مسئلے پہ, وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی. جو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہی آپ کے لیے مشل راہ ہے. آپ بھی وہی ڈیسیژن لیں اور انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. تو وہ بھی آئی اسپیشلسٹ ہیں آپ مسز؟ نہیں, انہوں نے گائنی کی ٹریننگ کی. اچھا, وہ گائنی کی ٹریننگ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ 24 آور ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ بس ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ نے 24 گھنٹوں میں اتنی دیر ڈاکٹر رہنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے وقت نکالیں گے؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کے اتنے کمپارٹمنٹ بنانا نا. مطلب اب ہماری فیملی میں اتنے ڈاکٹر ہیں, میری 2 بہنیں ڈاکٹر, ایک بہن کا کے ہسبینڈ ڈاکٹر, میری مسز ڈاکٹر, پھر میری بیٹی ایک ڈاکٹر بن گئی سروسز سے ماشاءاللہ, ٹاپر ہے, اس نے 5 گولڈ میڈلز کے ساتھ اس نے گریجویشن کی ہے. تو ہمارے گھر میں تو سارا وقت میڈیکل کی باتیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہی ہیں, ڈاکٹر ہی ہیں. کھانے کی ٹیبل پہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہی بات کوئی نہ کوئی ہو رہی ہوتی ہے, دوسری باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. پھر ینگ بچے, میرے تینوں بچے ریلیٹیو بھی ظاہر ہے ینگ بچے ہیں, ینگ بچوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی امیوزنگ ہوتی ہیں, ان کی بھی پرسیپشنز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو ان سے بھی شیئرنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری وائف کا اور میرے بچوں کا کوئی گیپ نہیں ہے. اچھا, یہ جو اس ساری سچویشن کے اندر جب آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ جو ایک فل ٹائم جاب ہے نا, تو آپ کسی وقت فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو وہ مسنگ تو ہوتی چیزیں. سر وہ عادی ہو جاتی ہے فیملی, پتہ کیا, وہ شروع سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح سے کام نکلتا تھا ہاسپٹل کے لیے, پھر دوپہر کو میں نے پرائیویٹ سرجریز کرنی, ایوننگ میں پریکٹس کرنی, رات کو 9-10 بجے گھر جانا. لیکن اب میں نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے. اب میں 3-3:30 بجے تک یہاں ہوتا ہوں, اس کے بعد جو تھوڑا ٹائم پیشنٹس کو دیکھنا, اور 7-7:30 تک میں فری ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہوا نا, یہاں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویورز ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آئیز کی ہمارے یہاں پہ ڈیزیزز ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں, اور خاص طور پر جو زیادہ جن کا ہے اثرات پاکستان کے اندر, وہ کون سی ہیں؟ سر کچھ تو بیماریاں ہیں جو یونیورسل ہیں, جیسے کہ بھینگا پن بچوں میں, بڑوں میں نظر کی کمزوری, چشمہ لگانا, اس کے بعد اس سے اور اگلی ایج پہ آ کے سفید موتیے کا ہو جانا, کالا موتیا,
پھر شوگر اور بلڈ پریشر کے آنکھوں کے اوپر اثرات، آنکھوں کے پردے پہ اثرات، بلر جو ہو جاتی ہیں، بلر ہو جاتا ہے، یہ پیچھے لیکیج ہو جاتی ہے، خون کی نالیاں شوگر میں بلڈ پریشر میں لیک کر جاتی ہیں یا کلاٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب اس سے زیادہ ایج بڑھ جائے 65 70 پہ چلے جائیں تو پھر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں AMD، ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن، جس میں آنکھ کے پردے کا جو سینٹرل پورشن ہے نا اس کے اوپر داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیشنٹ کو سینٹر میں سے نظر نہیں آتا، سائڈوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کی کچھ پریونشن بھی ہے اور کچھ اس کے ٹریٹمنٹس بھی ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ پہلے تو ہماری ایوریج ایج اتنی زیادہ نہیں تھی تو یہ بیماری ویسٹ کی بیماری سمجھی جاتی تھی، لیکن اب ہماری لانگیوٹی آف لائف بڑھ گئی ہے۔ اب 65 میں اکثر مریضوں کے ایج دیکھتا ہوں جب پرچی میرے سامنے آتی ہے ہاسپٹل میں یا کلینک پہ، تو 60s کے تو اکثر ہی پیشنٹ ہوتے ہیں اور 70s کے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بزرگوں کا آپریشن کیا جن کی ماشاءاللہ ایج 102 ایئرس تھی۔ 102 ایئرس کی عمر میں ان کو موتیا بنا، تو ان کے موتیے کا آپریشن ہوا اور وہ ٹھیک ہی تھے، مطلب چل پھر بھی رہے تھے، ذرا سپورٹ سے چل رہے تھے، لیکن اتنی عمر تک اللہ نے ان کو زندگی دی کہ وہ زندہ رہے اور کوئی ان کو اور بیماری نہیں تھی اس عمر تک بھی۔ اچھا، یہ جو سفید موتیا اور کالا موتیا، اس کا ایک تو امپیکٹ کس طرح ہے؟ مطلب اور سر اس طرح یہ ہے کہ پہلے تو ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے نا، نام تو ملتے جلتے ہیں لیکن بیماریاں بالکل مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ نام دونوں کے ملتے ہیں کہ جی ایک سفید ہے ایک کالا ہے، تو مریض بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ یہ کانسیپٹ بھی پیشنٹس کا کلیئر کر دیا جائے کہ سفید موتیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آنکھ کے اندر کا جو شیشہ ہے، جو عدسہ ہے، وہ دھندلا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک، جب دھندلا پڑ جاتا ہے تو نظر کے سامنے دھند سی رہتی ہے، بلرنگ رہتی ہے، صحیح نظر نہیں آتا، فوکس نہیں ہوتا، تو اس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ہم آپریشن کر کے وہ چیز نکالتے ہیں نا تو اس کا رنگ بالکل موتیے کے پھول جیسا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سفید موتیا رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کالا موتیا جو ہے نا وہ اس لیے اس کو کالا کہا جاتا ہے کہ جس کو کالا موتیا ہو جاتا تھا پہلے وقتوں میں تو اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی تھی، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے پیشنٹ پرماننٹلی بلائنڈ ہو جاتا تھا۔ ٹھیک، تو اس لیے اس کا نام کالا موتیا پڑ گیا، حالانکہ اس میں کوئی موتیا ٹائپ چیز یا کوئی آنکھ سے کوئی نکالنے والی چیز نہیں ہے، اس میں پریشر بڑھتا ہے آنکھ۔ ٹھیک، جیسے ہمارا جنرل بلڈ پریشر ہے ایسے اس کے اندر بھی پریشر ہے آئی بال کا۔ جی، آئی بال کا اپنا پریشر ہوتا ہے 10 سے لے کے 18-19 تک، یہ نارمل رینج ہے۔ اس رینج سے جب پریشر زیادہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، پریشر کے جو آنکھ کے پیچھے کی نس ہے، نس وہ چیز ہے جو آئی بال کو برین سے کنیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نس اگر ڈیمیج ہو جائے تو سگنل برین میں جانے بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جب سگنل جانے بند ہو جائیں گے تو نظر آنا بند ہو جائے گا، تو اس نس کو وہ پریشر ڈیمیج کرتا ہے۔ ہم علاج کے طور پہ دوائیاں، لیزرز، سرجری، مختلف چیزیں اس کی اب اویلیبل ہیں۔ اس زمانہ تھا کہ اس وقت کوئی علاج نہیں تھا۔ اچھا، کمپلیٹ ریکوری ہو جاتی ہے کہ پورشن میں رہتی ہے؟ نہیں، کنٹرول ہوتا ہے وہ، جیسے شوگر اور بلڈ پریشر ریورس نہیں ہوتی۔ آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ جی شوگر جڑ سے ختم ہی ہو جائے، بلڈ پریشر ختم ہی ہو جائے، آپ علاج کر کے اس کو صرف کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور جب کنٹرول پہ ہوتا ہے پیشنٹ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نارمل لوگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر اس کا بھی پریشر کنٹرول ہو جائے تو پھر یہ بھی نارمل لوگوں کی۔ اگر وینز ہی ڈیمیج ہوئی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ جو نس ڈیمیج جتنی ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے، وہ ریورس نہیں ہوگی۔ جتنی رہ گئی ہے، فرض کریں شروع میں جب پیشنٹ ڈائگنوز ہوا ہے اس کا 10% ڈیمیج تھا، 90% ابھی وہ ہیلدی ہے، اور ہم نے علاج سے اس کو بچا لیا اور اس کو مسلسل بچائے رکھا کہ 90% وہ ہیلدی ہی رہے آگے چل کے، تو پھر پیشنٹ تو سیف ہو گیا نا، وہ تو بہتری آ گئی۔ لیکن جو 10% چلا گیا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں۔ اچھا، ڈائبٹیز کے اندر جب وینز جو ہیں جو آپ نے کہا کہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، وہ اگر وہ اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور اچھا شوگر کا کنٹرول جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے، کولیسٹرول کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر وہ بریک ہو گئی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بریک ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں سے بلڈ لیک کر جاتا ہے، بریک ہوئی نالی، بلڈ لیک کر گیا، ہم پہلے تو لیزر لگاتے ہیں ایسے جیسے ہم ویلڈنگ کر رہے ہیں، کہ وہ جو نالی وہ پھٹی ہوئی ہے سمجھ لیں کہ اس کی ریپیئر کے طور پہ، یا اس پردے کے وہ حصے جو بالکل خراب ہو چکے ہیں اور ان کے اندر سے کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں جو اور زیادہ خرابی کر رہے ہیں، تو ان ایریاز کو ہم لیزر لگا کے نا ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے وہ کیمیکل ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کچھ انجیکشن آئی بال میں لگاتے ہیں، پینفل نہیں ہوتا، اس کو سن کر کے لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جتنا بلڈ اوپر جمع ہوا ہوتا ہے آنکھ کے پردے کے وہ آہستہ آہستہ کر کے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی پیشنٹ کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 8، کسی کو 10 انجیکشن بھی لگوانے پڑتے ہیں آئی بال میں، وقفے وقفے سے لگتے ہیں
3 ہفتے 4 ہفتے کے گیپ سے. ان انجیکشنز کی مدد سے وہ بلڈ سارا صاف ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کی نظر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ ریکوری کا اس میں کتنے % ہوتا ہے کہ کتنے % ریکوری ہو جاتی ہے؟ ڈپینڈ کرے گا کہ پیشنٹ کی سٹیج آف ڈیزیز پہ آیا ہے آپ کے پاس. اگر پیشنٹ ایڈوانس سٹیج آف ڈیزیز پہ آیا ہے تو 10% 20% ریکوری بھی بہت مشکل ہے. اور اگر پیشنٹ ارلی سٹیج پہ ہے تو آپ 80-90% تک اس کی نظر کو بچا سکتے ہیں اگر مریض کو یہ اپنے سارے معاملات کی سمجھ آ جائے, وہ آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کریں, اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کریں, اس کو کھانے پینے کی ایسی چیزیں نہ دی جائیں جس سے شوگر اس کی آؤٹ آف کنٹرول ہو, وہ اپنی دوائی پوری لے, وہ ورزش کرے, وہ واک کرے, یہ سب کام وہ کرے تو اس کی سب چیزیں ٹھیک رہیں گی تو آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی. اچھا کس طرح پتہ چلے گا ارلی کہ ایک بندے کو پتہ چل جائے, فار ایگزامپل آپ کالا موتی ہے یا ڈائبیٹک ہے کہ یار میری آئیز یعنی اس طرف جا رہی ہیں نہیں جا رہی, آپ کے کس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کس طرح پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں اسکریننگ. تو ساری دنیا میں نا ایک اسکریننگ کا پروٹوکول ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں چیک ہوتی ہیں, بچہ اسکول جاتا ہے 5 سال کی عمر میں آنکھیں چیک ہوتی ہیں, بچہ ہائی اسکول میں جاتا ہے آنکھیں چیک ہوتی ہیں, بچہ کالج میں جاتا ہے آنکھیں چیک ہوتی ہیں, جب نوکری پہ جاتا ہے تو میڈیکل چیک اپ سارا ہوتا ہے. 40 سال کی عمر میں اس کا میڈیکل چیک اپ مینڈیٹری ہے, اسٹیٹ کی طرف سے ہے کہ یہ کروانا ہے. اگر 40 سال کے بعد وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا میڈیکل ہوا ہے, اگر وہ ڈرائیونگ لائسنس لے گا تو اس کا میڈیکل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ مینڈیٹری کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہر 2 سے 3 سال کے بعد آنکھیں چیک کرانی ہے, اور 60 سال کے بعد تو آپ کا ہر سال آنکھوں کا چیک اپ ضروری ہے. یہ تو ہے عام لوگوں کے لیے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے, صحت مند لوگ. جن کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے ان کا تو شیڈیول ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور وہ بہت جلدی یعنی شوگر کے مریض کو پہلے 5 سال میں 1 مرتبہ آنکھیں چیک کرانی ضروری ہے, اس کے بعد ہر 6 مہینے بعد آنکھیں چیک کرانی ضروری ہے. اگر آنکھوں کے پردوں کی بیماری ہوگی شوگر کی وجہ سے تو سم ٹائمز اس کو مہینے بعد بھی 2 مہینے بعد. آپ کیا کیسے کرتے ہیں وہ جو اس کو؟ ہم سارا چیک اپ کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں, اس کے بعد مشینوں کے ذریعے اس کا سارا آنکھوں کا اندر سے سارا پتہ چل جاتا ہے, بیرونی اور اندرونی معائنہ کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہیں جس میں OCT ہے, اینجیوگرافی ہے, یہ سب ٹیسٹ اس کے کیے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کون سی خون کی نالیاں خراب ہیں اور کہاں پہ کیا ڈیمیج ہے. اس کی مدد سے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہونا ہے. اس کو صرف دوائیوں پہ رکھنا ہے, قطروں پہ اور خوراک کا پرہیز, اس کو لیزر لگانی ہے, اس کو انجیکشن لگانے ہیں, یا اس کی سرجری کرنی ہے. آنکھوں کے پردوں کی سرجری بھی ہوتی ہے, تو وہ جس پیشنٹ کو شوگر کے مریض کو پردے کی سرجری کی ضرورت ہو اس کی پھر سرجری بھی کی جاتی ہے. وہ پردہ چینج ہو جاتا ہے؟ جی پردہ چینج نہیں ہوتا جی. پردہ جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ وہ نروز ہیں جن سے وہ پردہ بنا ہوا ہے. تو ابھی تک انسانی جو ترقی یا سائنس ہے وہ پردہ نیا نہیں بنا سکی. اس طرح کی چیزیں ضرور بن گئی ہیں کہ ایک چپ آنکھ کے اندر فٹ ہو جاتی ہے اور وہ چپ سگنلز کو برین تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ وائی فائی ہے یا بلوٹوتھ ہے کہ آپ دور سے ہی سگنل جا رہے ہیں تو وہ پھر برین تک سگنل جاتے ہیں اس کے تھرو, اس چپ کے تھرو, تو پھر پیشنٹ کو کچھ نہ کچھ نظر بہتر ہو جاتی ہے. لیکن ایسی ابھی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ نیا پردہ ہی ڈل جائے. موتیا ریپلیس ہو کے نیا لینس ڈل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیزر سرجری سے اینک اتر جاتی ہے. کالے موتیے کا علاج دوائیوں سے, لیزر سے, آپریشن سے ہو جاتا ہے. بہنگے پن کو ہم آپریشن کر کے سیدھا کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے علاج ہیں جو 100% کامیاب ہیں اور وہ ہے, لیکن پردہ چینج ہونے کا ابھی تک وہ پروسیس ابھی نہیں ہے. اچھا یہ بات کروں گا کہ جو آپ ڈائبٹک کی بات کر رہے ہیں, لیزر جب آپ اس کو کرتے ہیں مثال ہے تو ایک یہ پرسیپشن بھی ہے کہ لیزر کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, تو دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دوائی ایک مقدار میں وہ ڈرگ ہے اور اس سے زیادہ مقدار میں وہ پوائزن ہے. ٹھیک ہے نا, a drug can be a poison and a poison can be a drug. ٹھیک ہو گیا. کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں جو پوائزنس چیزیں ہیں ان کی بہت تھوڑی مقدار ایز اے میڈیسن یوز کی جاتی ہے اور وہ میڈیسن کے طور پہ پیشنٹ کے لیے بہت افیکٹو اور یوزفل ہوتی ہے. اور دوائی کی اوور ڈوزیج ہو جائے تو وہ پیشنٹ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے, اس کو بیمار بھی کر سکتی ہے اور وہ پوائزن کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے. اسی طرح لیزر یا جو بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہر ٹریٹمنٹ کے تھوڑے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ اب آئی سرجن نے اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو لیزر کے بینیفٹ زیادہ ہیں یا اس کے کرنے کے نقصانات زیادہ ہیں. اس پہ پھر ڈیسیژن ہوتا ہے. یہ کوئی ایک فکس پروٹوٹائپ ایسا نہیں ہے, ہر مریض کو اس کے میرٹس کے اوپر جج کرنا پڑتا ہے کہ اس پرٹیکولر پیشنٹ کے لیے گائیڈ لائنز ہیں. گائیڈ لائنز ویسٹ کی بھی بنی ہوئی ہیں, ہمارے اپنے ملک کی بھی بنی ہوئی ہیں کہ گائیڈ لائنز کے مطابق آپ نے فالو کرنا ہے کس طرح کیا کام کرنا ہے, لیکن وہ گائیڈ لائن ہر پیشنٹ پہ فٹ نہیں ہوتی. اس مریض کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. ڈائبیٹک ہے اور
اینک لگی ہوئی ہے, لیزر اس کو آپ لگائیں گے ٹھیک کرنے کے لیے؟ اینک اتارنے کے لیے دیکھیں اگر تو وہ اس کی ڈائبیٹک انڈر گڈ کنٹرول ہے تو اس کی کسی قسم کی بھی سرجری ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کی ہارٹ سرجری ہونی ہے تو اس کا ڈائبیٹک کنٹرول اگر آئیڈیل نہیں ہے تو ہارٹ سرجن اس کو ٹچ نہیں کرے گا. اگر اس کی آنکھ کا آپریشن ہونا ہے تو ہم ٹچ نہیں کرتے. اگر اس کا کوئی اور خدا نخواستہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے, اپینڈکس کی درد نکل ہے, خدا نخواستہ ہڈی کا فریکچر ہو جائے تو اس کی سرجری ہونی پھر مجبوری ہے, وہ تو ایک ایمرجنسی ہے. لیکن کولڈ پروسیجر جو پلانڈ الیکٹیو پروسیجر جن کو کہتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے جب تک کہ پیشنٹ کی شوگر کنٹرول نہ ہو. اگر کنٹرول ہو تو پھر آپ کسی قسم کا بھی پروسیجر کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا, پاکستان میں آئز کے کتنے کا آپ کو لگتا ہے پیشنٹ ہیں اس وقت مختلف جو ڈیزیزز ہیں؟ دیکھیں جی مختلف ڈیزیزز ہیں, جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ پاکستان میں ہر چوتھے پانچویں بندے کو اس وقت ہے, بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز. اس میں سے پھر جتنے پیشنٹس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اس میں سے 15 سے 20% ہیں جن کو آنکھوں کے پردوں کی بیماری ہوتی ہے, ساتھ ہو جاتی ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ایئرز ہوتی ہے, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد. یہ نہیں ہے کہ جس دن شوگر ہوئی ہے تو اگلے دن سے پردہ ہو جائے گا کمزور, ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سفید موتیا کی پرسنٹیج کافی ہائی ہے, وہ کامنسٹ کاز ہے ریورسیبل بلائنڈنس کا, کہ وہ بلائنڈنس جو کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے, آپریشن کر کے علاج کر کے آپ بلائنڈنس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. موتیا ہٹا دیں, لینس ڈال دیں تو بلائنڈنس ٹھیک ہو جائے گی. لیکن کچھ بیماریاں ایسی جیسے گلاکوما یا کالا موتیا ہے, اس میں جو نظر چلی گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گی, جو رہ گئی ہے اس کو بچا سکتے ہیں آپ. اچھا, کئی ہیں حادثات کے اندر ان کا آئی بال ہی بالکل ہی ضائع ہو جاتا ہے, اس کے اندر لیکوڈ نکل گیا, کیا وہ اس کی ہو جاتا ہے ریکوری واپس؟ وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈیمیج کتنا ہے. اگر تو صرف سرفیس پہ ڈیمیج ہے, آئی لڈس کے اوپر سکن پہ ڈیمیج ہے اور وہ ریپیربل ہے, ٹیشو لاس نہیں ہے, اور جیسے فرض کریں کوئی آپریشن میں کسی کا ماس ہی سارا کٹ کے اتر گیا اور لٹکا بھی نہیں ہوا ساتھ کے ہم اس کو جوڑ ہی دیں, تو پھر وہ ریکنسٹرکشن ہوتی ہے, اس میں پھر ہم پلاسٹک سرجنز کی بھی ہیلپ لیتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں. اس طرح سے سارا کام ہوتا ہے. لیکن آئی بال اگر پوری طرح مسک ہو چکا ہے, ڈیمیج ہو چکا ہے بری طرح, تو وہ پھر نہیں بچتا. پھر ہم اس کی ریکنسٹرکٹیو سرجری کرتے ہیں, اس کو کاسمیٹک پرپز سے, یعنی ہم جو اصلی آئی بال ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, اب اس پیشنٹ کو اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا, وہ بلائنڈ آئی ہو چکی ہے اور ڈسفگرنگ ہے, یعنی بد شکل ہے وہ, تو اس کو اب ہم ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, اس کی جگہ ایک ایکریلک آئی بال ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مصنوعی آنکھ لگتی ہے جس کی شکل بالکل دوسری آنکھ جیسی ہوتی ہے, لیکن اس میں دیکھ نہیں پاتا, وہ تھوڑا بہت موو بھی کرتی ہے اور دوسری آنکھ سے ملتی جلتی ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ایک جنرل آؤٹ لک, خاص طور پہ ینگ بچیاں ہیں, بچے ہیں, کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ کا پیشنٹ جو ہے, وہ ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے نا کہ وہ اچھا نظر آئے, بہتر نظر آئے. تو وہ پھر وہ ہم سرجری کر کے ان کی مصنوعی آنکھ لگا کے ان کو معاشرے میں ایک نارمل وہ لیول پہ آ جاتے ہیں, ایک کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا کہ میری ایک آنکھ ڈیمیج ہے اور وہ بری لگ رہی دیکھنے میں نا, تو اس کو وہ کور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ اس وقت آپ ہیں, یہاں کیا ہے, کتنے پیشنٹس ہوتے ہیں علاج کے لیے آتے ہیں, اور ان کا ریکوری ریٹ کیا ہے؟ آپ صرف آنکھوں کا پوچھ رہے ہیں کہ اوور آل پوچھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی بات کر رہے ہیں. آنکھوں کا یہ ہے کہ جی ہمارا 200 سے 250 سم ٹائم 300 کا جنرل آؤٹ ڈور ہوتا ہے آئی کا, اس میں سے تقریباً 15 سے 20 پیشنٹ ڈیلی ایڈمٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہمارے 2 یونٹس ہیں, میں اوور آل ہیڈ ہوں اور ایک یونٹ کا بھی ہیڈ ہوں. دوسرے یونٹ کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر پروفیسر قاسم لطیف چودھری صاحب. ہمارے دونوں کے ساتھ پوری ٹیمیں ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, سینئر رجسٹرار, پوسٹ گریجویٹ, ریزیڈنٹس, ہاؤس آفیسر, پوری ٹیم ہے. 20 25 30 کا عملہ ہے. اس کے علاوہ وارڈ کا بے شمار عملہ ہے, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, الائڈ ہیلتھ ہے, جینیٹوریل سٹاف ہے. تقریباً کو 100 لوگوں کا سٹاف ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو پروفیسر نے مینیج کرنا ہوتا ہے, اور وہی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے سارے ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. تو اس طرح سے ہے. اور وہ پیشنٹ جو داخل ہوتے ہیں ان کی یا تو کوئی ایسی میڈیکل ریزن ہوتی ہے جس میں ان کو فریکوینٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے ہم ان کو داخل کر لیتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے, تو پھر ان کو داخل کر کے آپریشن کی ساری تیاری کی جاتی ہے. پھر آپریشن لسٹ پہ ہمارے 15 20 یا اس سے بھی زیادہ آپریشن ایک دن میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 4 آپریشن تھیٹر ہیں ہمارے پاس, ایک سویٹ ہے پورا جس کے اندر 4 آپریشن تھیٹر ہیں جن میں اکوپمنٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, جس سے آپریشن کیا جاتا ہے. اور اگلے دن پیشنٹ کو چیک کر کے تو ڈسچارج کر دیتے ہیں, وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, دوائیاں وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں
اور پھر فالو اپ ان کا تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہوتا ہے یا پھر اس کے 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا چیز آپ کو اطمینان دیتی ہے؟ مخلوق کی خدمت. اس سے خوشی ملتی ہے بہت زیادہ. اور بس آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے 2018 میں فیملی کے ساتھ عمرہ کیا تھا. بچے بھی تھے, بیگم صاحبہ بھی تھیں. تو وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے. ایک ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک البیک وہاں کا ایک فوڈ چین ہے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ ہر ڈیل میں سے کچھ پیسے علیحدہ کر دیتے ہیں ڈونیشن کے لیے, ویلفیئر کے کاموں کے لیے. تو پاکستان آنے کے بعد خاص طور پہ میری بیگم صاحبہ نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا اور ایک طرح کا وہ اصرار بھی کیا کہ اس طرح کا کوئی کام, بے شک ہم چھوٹے پیمانے پہ ہیں, کوئی بہت بڑی فوڈ چین یا بڑا بزنس نہیں ہے, ایک پریکٹس ہے یا نوکری ہے, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اس دن سے نا میں اس میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پریکٹس میں سے نا ڈیلی بیسس پہ تھوڑے ڈونیشن کے لیے علیحدہ کر دیتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اور اس کے تھرو ہم بے شمار کام کرتے رہتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے. اس حد تک کہ ہم اللہ کے فضل سے کبھی سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کسی کو عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں, کسی کا علاج بھی کروا دیتے ہیں, کسی کا کوئی ٹرانسپلانٹ کرا دیا, کوئی ہپ ریپلیس کروا دیا, کوئی آپریشن کروا دیا جو افورڈ نہیں کرتا. تو اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کا ذاتی ایک عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں, اور یہ آپ کر رہے ہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے ساری بات. میں یہ اس لیے میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں, بتا اس لیے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پھر اس سے یعنی انسپریشن ملنی چاہیے, وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی یہ کام, جیسے آپ کو انسپریشن ملی مجھے ان کو دیکھ کے ملی نا, ان کا مجھے اگر کوئی نہ بتاتا. ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کریں نا, لیکن دیکھیں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو علاج ہو رہا ہے آپ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے اندر اور ایک پرائیویٹ, وہاں پر کچھ ایسی ایگزامپلز بھی سامنے آتی ہے جہاں باڈی پڑی ہوئی ہے اور اتنی ہرس ہے کہ وہ اس باڈی کے اوپر بل کلیئر نہیں ہوگا, بل کلیئر نہیں ہوگا. دوسری طرف ایک آپ کا ایک مجھے آپ دکھا رہے ہیں, تو وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا وہ تھنکنگ ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا ڈفرینس؟ رحمان اور شیطان بڑا کلیئر سا کانسیپٹ ہے کہ ایک طرف ایک اینڈ ہے, دوسری طرف دوسرا اینڈ ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں مرضی چلے جائیں, اس طرف جانا ادھر چلے جائیں, ادھر جانا ادھر چلے جائیں. اب میرے تو کلینک پہ روزانہ کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں جو فری دیکھے جاتے ہیں, سیمپل کے ڈراپس بھی دے دیے جاتے ہیں. کسی پیشنٹ کو میں نے زندگی گزر گئی میری آج تک فیس کی وجہ سے واپس نہیں کیا, اور فیسیں ہمیشہ میری معمول سے نیچے رہی ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی فیسیں میرے سے زیادہ ہیں. اچھا, بینگ اے ڈاکٹر مجھے آپ بتائیے گا کہ اب آپ نے یہ بتایا رحمان اور شیطان والی بات کی, یہ رحمان والی سائڈ پہ کتنے لوگ ہوں گے اور دوسری سائڈ پہ کتنے؟ بہت لوگ ہیں سر. اس ملک کا نظام اگر چل رہا ہے تو انہی لوگوں سے. میں ڈاکٹرس کی بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹروں کی میں بھی بات کر رہا ہوں. اچھائی والے بھی بہت لوگ ہیں, بہت لوگ. اور ہمارا اس کیمپس میں آپ کو پوری تسلی سے اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 90-95% جو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ہیں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, ہمبل ہیں, پولائٹ ہیں, اور کوئی اس قسم کی چکر بازیاں, ہرس, تما وہ بظاہر نظر نہیں آتے. اچھا, یہ اس کے دل میں کیا ہے یہ تو میں نہیں دیکھ. اچھا, ایسا کیوں ہے جب وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو نہ ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے, نہ وہ جو آپ نے بتایا کہ رحمان کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں جو, لیکن جب وہ پرائیویٹ پریکٹس میں جاتے ہیں تو بڑے پولائٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمبل بھی ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمبل نہیں ہوتے. اچھا, وہاں بھی ادھر بھی ویسے ہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. میں تو 5 پیشنٹ دیکھوں گا, 10 اور بیٹھے ہیں جو مر رہے ہیں بیچارے بیمار ہیں, تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا وقت اور دے کے ان کو دیکھ ہی لیں, وہ بھی فیس دیں گے. نہیں, میرا تو اصول ہے, میں نے تو 5 پیشنٹ دیکھنے, وہ باقی کوریڈور میں سے گزر کے چلے گئے, وہ مریض بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے ڈاکٹر کا, وہ بیٹھے ہیں ویٹنگ ٹائم پہ کہ شاید دیکھ ہی لیں. اس طرح سے نا کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یعنی اچھا, ایک بات ہمارے ایک ایم ایس میں ہاسپٹل نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا جی کہ پابندی لگنی چاہیے جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل میں جو کرے ڈاکٹرز, ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. کیا پابندی؟ کہ وہاں کام نہ کریں, یا وہ ادھر کام کر لیں, ادھر والے ادھر نہ آئیں, اس سے بہتری آ سکتی ہے. اس کے اوپر نا ماڈلز ہیں دنیا میں مختلف. اب یو کے میں نیشنل ہیلتھ سروس ہے, ہر پیشنٹ کا علاج فری ہے, گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے اس کو, اور ان دا ریئل سینس دیتی ہے. کہا تو یہاں بھی جاتا ہے کہ فری علاج, لیکن آپ دیکھتے ہیں مریضوں کو پرچی دی جاتی, جاؤ یہ لے کے آؤ, وہ لے کے آؤ.
ایمرجنسی میں فری ہو جاتا ہے، لیکن وارڈ کے مریضوں کو بہت دفعہ بہت ساری چیزیں لانی پڑتی ہیں جو شارٹ ہوتی ہیں یا وہ بجٹ کے اندر نہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتا ہے. وہاں سب کچھ ملتا ہے، مہنگی سی مہنگی چیز بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے انہی ڈاکٹرز کو پرائیویٹ پریکٹس کے سیشنز بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. کہ وہ جیسے ان کی ایک دن آفٹرنون ہاسپٹل میں فری ہے، تو وہی آفٹرنون انہوں نے جا کے پرائیویٹ کلینک پہ جا کے کرنی ہے، اور وہ وہاں پہ جو ان کی ارننگ ہوگی وہ ٹیکسیبل ہوگی، لیکن وہ جو ان کے چارجز ہوں گے وہ ان کو ملیں گے. تو وہ ہفتے میں 2 یا 3 ایوننگز ان کی شیڈیول میں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ چھپ کے کر رہے ہیں یا کسی کو بتائے بغیر کر رہے ہیں، کچھ ایسے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے یو ایس اے میں تو پرائیویٹ پریکٹس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. ایسے بھی ہیں کہ یونیورسٹی ٹیچرز ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ بھی پورے گروپ پہ بنے ہوئے. سائیکیٹری کا گروپ ہے، نیفرولوجی کا گروپ ہے، نیوٹریشن کا گروپ ہے، اور کاسمیٹولوجی کے گروپس ہیں. 6 8 ڈاکٹر ایک سیٹ اپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لیکچررز بھی ہیں، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. وہ ادھر پارٹ ٹائم ہے یا ادھر فل ٹائم ہے، یا ادھر فل ٹائم ہے ادھر پارٹ ٹائم ہے. مختلف قسم کے ماڈل ہیں. انڈیا میں یہ کانسیپٹ لایا گیا تھا جو آپ بات کریں کہ جو یونیورسٹی پروفیسر ہو اس کو پریکٹس کی اجازت نہ ہو، تو پھر آپ اس کو پیکیج دیں بہت بڑا تاکہ اس کا وہ کور اپ ادھر کمپنسیٹ ہو، اس کو گھر دیں، پھر آپ سول سروس کی طرح اس کو ڈیل کریں نا. ٹھیک. اس طرح سول سرونٹس کو یا آرمی آفیسرز کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی ملتی ہے، بیٹ مین بھی ملتا ہے، گارڈنر بھی ملے گا، اور بھی کام کے لیے بندہ ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، مکان بھی ملے گا، ساری زندگی پریولیجز ملیں گی، پھر ریٹائرمنٹ پہ بھی پریولیجز ملیں گی، جس طرح جوڈیشری میں ہوتا ہے. اب آپ دیں بھی کچھ نہ، پھر اس کو کہیں کہ جی تنخواہ تمہیں وہی ملے گی جو 17-18 گریڈ کی بیسک اور تھوڑے بہت الاؤنسز ہیں، اور اس میں آپ نے گزارا کرنا ہے، مکان بھی آپ نے اپنا خود کرائے پہ لینا ہے، بنانا بھی خود ہے، اور اپنی صحت کا بھی خود ہی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے پیسے بھی خود ہی دینے ہیں. تو پھر وہ کہاں سے کرے گا؟ اور باقی سارا سسٹم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک بچے کی فیس، کین یو بلیو 3 منتھس کی فیس 75,000 روپے، وہ کہاں سے میٹ کرے گا؟ اور اس کے 3 بچے پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھے؟ اور 2.25 لاکھ روپے اکٹھا اس نے پے کرنا ہے کوارٹر کا. تو تنخواہ میں سے تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس میں آپ کو لگتا ہو کہ یار مس ہو گئی ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں پچھتاوا یار میں وہ بھی کر لیتا؟ مجھے 2-3 چیزوں کا شوق تھا بہت زیادہ. ایک، مجھے کچھ شوق تو میرے بعد میں ڈیولپ ہوئے، وہ اللہ نے پورے کرا دیے. جیسے نماز کا شوق مجھے بہت بچپن سے نہیں تھا، نہ مجھے سمجھ نہیں تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے جیسے بڑے ہوئے، پڑھا لکھا، تفسیر پڑھی، تو پھر کچھ اندازے ہوئے. پھر جب عمرے پہ گیا تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کے کہ اب کے بعد میری کوئی نماز مس نہ ہو، اور وہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ وہ نہیں ہوتی مس. شکر ہے اللہ کا، اس کا یہ بھی اس کا احسان ہوتا ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھتے. دوسری، میں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے دل سے کینہ، بغض، نفرت، غصہ سب نکال دیں، اور اس کی جگہ پہ محبت، ایثار، قربانی اور شفقت یہ ڈال دیں. اور وہ ڈال دی اس نے. شکر اللہ کا. یہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے مجھے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے. کوئی ایک ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ سختی سے بات کی، اور سارے شوق سے ولولے سے کام کر رہے ہیں. وہی جو پہلے کام نہیں کرتے تھے اب کام کر رہے ہیں. تو میرے پروفیسر کئی دفعہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اب وہی لوگ کیسے کام کرنا شروع ہو گئے؟ میں نے کہا جہاں تو میں نے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کسی سے سختی کی، نہ کسی کو برا بھلا کہا، صرف یہ کہ میں بیٹھتا نہیں ہوں. میں نکل جاتا ہوں فیلڈ میں، کبھی کیمپس دیکھنے، کبھی ڈپارٹمنٹس دیکھنے، اور ٹیم پوری ساتھ ہوتی ہے. وہیں پہ میں انسٹرکشن دیتا جاتا ہوں، بیٹا یہ اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو چینج کرو، ان کی یہ پرابلم ہے، اس کو یہ کرو، اس کا پینٹ ہونے والا ہے، اس کا یہ کرو. اب ان کو، اور پھر فالو اپ لیتا رہتا ہوں. ان کو کہتا ہوں مجھے تصویریں بھیجو، جو کام کیا اس کی تصویر بھیجو. وہ بالکل اسٹینڈ بائی رہتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمیں رپورٹ دینی پڑے گی. تو اب وہ شوق سے کام کر رہے ہیں بغیر وہ کہتے ہیں جی مینجمنٹ کے اندر جو کوئی بھی ادارہ چلانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ کیرٹ اینڈ اسٹک ہے، یا آپ ان کو کھینچیں گے یا پھر آپ ان کو انکریج کریں گے. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انکریجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کھینچنا ضروری ہوتا ہے. نہیں سر، وہ بڑا نیگیٹو ماڈل ہے. مینجمنٹ کے بھی بہت سارے ماڈل دنیا میں ہیں، لیکن میرا ذاتی ماڈل یہ رہا ہے ہمیشہ پرسنل انوالومنٹ، پرسنل لک آفٹر اور پرسنل اٹینشن. جب یہ آپ کرتے ہیں نا تو عملہ آپ کا خود بخود. پتہ اگر میں 8:30 بجے یہاں پہنچ جاتا ہوں تو شروع میں یہاں 9، 9:15، 9:30 کا ٹرینڈ تھا. تو جب میں نے 8:30 پہنچنا شروع کیا، میں نے دیکھا مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود وہ سارے ٹائم پہ آنے لگ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اب خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں 8:30. جب یہ گھنٹی دیں گے اور کہیں گے فلانے کو بلاؤ، تو اس سیکشن کے انچارج کو بلاؤ اور وہ نہیں ہوگا تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا.
اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وقت پہ آنا شروع کر دیا. ایک راؤنڈ میں نے ایک دن صرف لیا ہے, میں 8:30 آیا ہوں, میں نے صرف کمروں میں جھانکا ہے, میں نے کہا یار آپ لوگ آئے ہیں, میں نے کہا سلام دعا ہو جائے, بس اس طرح پولائٹلی. یہ والے کدھر ہیں سر, وہ رستے میں ہوں گے, آ رہے ہوں گے. میں نے کہا اچھا چلو ان کو کہنا ذرا جلدی گھر سے نکل پڑا کریں. اس طرح کی بات کر کے نا تو وہ خود ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ گئی ہیں. پھر میرے مالیوں نے 60 مالی یہاں پہ ہارٹیکلچر, آپ نے دیکھا نا 105 ایکڑ کا کیمپس ہے, 60 مالی کام کرتے ہیں. جب میں آیا تو میں نے کہا یار بڑا برا حال کیا آپ لوگوں نے, ہارٹیکلچر کا مسئلہ کیا ہے؟ سر مشینیں نہیں ہیں, اور ٹریکٹر کے پیچھے مشین لگتی, کتنے کی آتی؟ 1.5 لاکھ روپے. یار یہاں کروڑوں کا بجٹ ہے, یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کی مشین لانا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن میں نے کہا اس کو پروسیس میں ٹائم لگے گا. آپ لوگ اللہ نے دو ہاتھ دیے نا, یہ بھی مشینیں ہیں, اس سے کام لیں, آریاں پکڑیں, تلواریں پکڑیں اور گھاس کاٹیں اور ساری صفائی کریں. وہ بیچارے سارے لگ گئے میرے کہنے پہ, اینڈ ود ان 10 days انہوں نے کیمپس کی شکل بدل دی. کچھ نہیں آیا, ابھی کوئی مشین نہیں آئی, کچھ نہیں آئی, وہ ٹھیک ہو گیا. میں وین میں بیٹھ جاتا ہوں, پورے کیمپس کا راؤنڈ کرتا ہوں, کبھی دن میں 1 دفعہ, کبھی 2 دفعہ, کبھی رات کو, کبھی کسی ٹائم پہ. رات کو آیا اندھیرا ہی اندھیرا, وہ ساری الیکٹریکل سسٹم کو سارے کو ٹھیک کیا. 700-800 لائٹیں چینج ہونے والی تھیں, 112 پنکھے چینج ہونے والے تھے, جو سارے کروائے ہم نے, اور انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا. پھر ان مالیوں کو میں نے اس کمرے میں جہاں پہ صرف پروفیسر صاحبان بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, وہاں بٹھا کے چائے پلائی, سنیکس کھلائے اپنے ساتھ, اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ کوئی مشین نہیں آپ کو ملی, آپ نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے, یعنی وہ سینس آف جو آپ نے انکریجمنٹ ان میں ڈالی, انکریج کیا, اور سینس آف ریسپانسبلٹی جو پیدا کیا, وہ جو ہے. پھر ہم نے میں جو سمجھتا ہوں, میں اپنا کریڈٹ سمجھتا ہوں, میں نے یہاں باجماعت نماز شروع کرائی. ٹھیک ہے, اب میں اس سال میں نے حج بھی کیا, تو باجماعت نماز میں نے یہاں پہ مسلح بچھوا دیے, اور کھلی جگہ تھی ہمارے پاس پڑی ہوئی, تو اس میں مسلح آ گئے, وہ بچھ گئے اور نماز شروع ہو گئی. تو اب اس نماز کی برکتیں, جس جگہ پہ اللہ اکبر کے آوازان آتی ہے, آواز آتی ہے, وہاں کام غلط ہو ہی نہیں سکتا, برکت آ جاتی ہے خود ہی. اور وہ سارے ملازمین لگ گئے اسی کام پہ. پہلے 4-5-6 بندے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, اب 3-3 صفیں ہوتی ہیں, سارا پورا ایڈمن بلاک اکٹھا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ اب یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, دیر از نو کمیونیکیشن گیپ. اور ایک بات میں نے کلیئرلی سب کو بتا دی ہے کہ غلط کام یہاں سے ہونا نہیں ہے, اور صحیح کام یہاں رکنا نہیں ہے. ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ سارے کانٹیننٹس سوائے انٹارکٹک کے, باقی سارے دیکھیں. جی. سب سے اچھی جگہ کون سی لگی؟ اپنا ملک کسی سے کم نہیں ہے, پاکستان بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. صرف کمی ہے اس کے انفراسٹرکچر کو مینٹین کرنے کی, مینجمنٹ. آپ جائیں ناردرن ایریاز میں, آپ کو واش روم نہیں ملے گا, آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا, آپ کو بوتلیں خرید کے پانی پیئیں آپ. یہ چیزیں وہاں باہر نہیں ہیں. اور ایک پرنسس آئی لینڈ ایک جگہ ہے ٹرکی میں, استنبول کے سے آپ فیری پہ جاتے ہیں, وہ آئی لینڈ جو ہے وہ نو پولوشن آئی لینڈ ہے. وہاں پہ یا سائیکلیں چلتی ہیں یا بگیاں چلتی ہیں, وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں چلتی, کوئی امیشن نہیں ہے, کوئی موٹر سائیکلیں نہیں چلتی, کوئی دھواں نہیں ہے, اور وہ پانی کے بیچ میں وہ آئی لینڈ ہے یوں کر کے, اور لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, لوگوں کے گھر ہیں, اور لوگوں نے زندگیاں اس آئی لینڈ میں گزار دی. وہ بالکل صاف ستھرا اور چاروں طرف نیلا پانی, وہ بہت خوبصورت جگہ تھی. تو اس وقت جب میں نے دیکھا اس کو, تو اس وقت دل کیا کہ یار کبھی اگر اللہ نے اس قابل کیا تو یہاں بھی کوئی چھوٹا سا گھر بنائے, اور کبھی لیکن رہنا تو پاکستان میں ہی ہے. دنیا سیر و سیاحت کے لیے نہیں دیکھی, پروفیشن کے لیے. کانفرنسوں میں اور مختلف ایونٹس میں ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, سیکھنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی. ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ کو پھر انوائٹ کیا جاتا ہے کی نوٹ لیکچرز کے لیے, ایسے کاموں کے لیے کہ وہ آپ کا ایک لیول آ جاتا ہے کہ پھر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, اور اپنے جونیئرز کو لیکچر دلواتے ہیں.
اچھا مجھے بتائیے گا، سفر سکھاتا ہے، آپ نے کیا سیکھا اس سفر سے اور پھر آگے آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ لیں آپ کہ میں 2001 میں خود یو ایس گیا تھا اور وہاں سے ٹریننگ کر کے آیا تھا. 2003 سے میں نے انٹرنیشنل میٹنگز میں کانفرنسز میں جانا شروع کیا. اس بات کو سمجھ لیں 20 سال ہو گئے. اس 20 سالوں میں نے پاکستان کی آفتھلمولوجی کو باہر کی دنیا کے لیے کھولا ہے. ٹھیک. اور جب میں نے جانا شروع کیا تو میں نے ساتھ ڈیلیگیشن ڈیولپ کرنے شروع کیا. ہماری ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے آفتھلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے. جتنے آئی اسپیشلسٹ ہیں اس کے ممبر ہیں. 3000 سے زیادہ آئی اسپیشلسٹ پاکستان میں ہیں. وہ سب اس کے اپنی ریجنل برانچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو میں لاہور برانچ کے اس کا ممبر تھا. پھر میں لاہور برانچ کا ٹریجرر بنا، سیکٹری بنا، وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ الیکٹ بنا، پھر پریزیڈنٹ بنا. پھر میں پاکستان لیول پہ سینٹرل وائس پریزیڈنٹ رہا، ایگزیکٹو. اس کے بعد میں پریزیڈنٹ سینٹر بنا. مطلب اس سوسائٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے جس پہ میں نے سرو نہیں کیا. ٹھیک. تو جب میں پریزیڈنٹ پاکستان کا بن گیا آئی اسپیشلسٹ کا، تو میں نے دنیا بھر میں ریپرزینٹ کیا. میں نے ایفرو ایشین کاؤنسل میں جو کہ افریقہ کی ہے اس میں ریپرزینٹ کیا. انٹرنیشنل کاؤنسل آف آفتھلمولوجی جو پوری دنیا کی ہے اس میں ریپرزینٹ کیا. ایشیا پیسفک اکیڈمی آف آفتھلمولوجی جو ایشیا پیسفک ریجن کے 27 ملکوں کی ہے اس میں ریپرزینٹ کیا. سارک اکیڈمی آف آفتھلمولوجی کا تو میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. یعنی اس سارک نے مجھے ایز پریزیڈنٹ چوز کیا پاکستان سے. اینڈ آئی سرو دیٹ فار 4 years. اٹس این آنر. جی اٹس اے گریٹ آنر کہ تو آفتھلمولوجی کو باہر کی دنیا کے لیے کھولنا. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز اور جونیئر ڈاکٹرز جو آئی کے تھے ان کو بھی حوصلہ ہوا اور انہوں نے کہا یار ہم بھی کام کر رہے ہیں اتنا تو ہم اپنا کام کیوں نہ باہر دکھائیں، شو کیس کریں باہر اپنے کام کو. انہوں نے پیپر پڑھنے شروع کر دیے باہر جا کے اور ایک کلچر ڈیولپ ہوا پاکستان میں کہ ہمیں اپنا کام باہر بھی دکھانا چاہیے. صرف ہم پاکستان کے اندر ہی نہ صرف بیٹھے رہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا کے اندر نا ایک چیز ہے جو آپ کی ٹورزم کی بات کی جائے، وہاں ہیلتھ ٹورزم بھی ہے. مثلا ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھیں انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے، بہت زیادہ لوگ فار ایسٹ بہت آگے ہے. پاکستان اگر میں آپٹیمالوجی کی بات کروں تو اس کے اندر کیا ہم کسی ایسے لیول پہ ہیں کہ ہم اسے جو آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ ٹورزم ہو جائے ہمارے یہاں پہ، چلو جی دنیا سے لوگ اپنی آنکھیں ٹھیک کرانے آئے؟ تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے لیکن مطلب ہماری جو کہہ لیں آپ کے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے نا وہ تو پھر ہوٹلوں والا ماحول بنانا پڑتا ہے. اب جیسے یہ لیزر سرجریاں کرانے چائنا سے لوگ آتے ہیں، تھائی لینڈ، تو ان کو ہوٹل میں رکھا جاتا ہے یا ہاسپٹل کے ساتھ ایک ہوٹل اٹیچ ہوتا ہے. تو وہ ہوٹل سے آتے ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ہوٹل میں 1 دن 2 دن رہتے ہیں، اس کے بعد اپنی فلائٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پورا ایک سسٹم بنانا پڑے گا اگر آپ اس کو چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے کیا انہوں نے اس طرح کیا. اپولو چین ہے انڈیا کے ہاسپٹلس کی جس کا کام ہی یہی ہے. وہ انٹرنیشنل پیشنٹ ایکوائر کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ رینل ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، آنکھوں کے آپریشن، جوڑوں کی ریپلیسمنٹس، اس قسم کے کام جو دنیا کی ہر جگہ نہیں ہیں وہ چیزیں انہوں نے پکڑی ہیں. اپنے لوگ ٹرین کیے ہیں، اسپیشلائز کروایا ہے، انفراسٹرکچر بنایا ہے اور اس کو بالکل ماڈرنائز میں بنایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ پورا آئی ٹی کا سسٹم ہے جو پیشنٹ اپوائنٹمنٹ، یہ وہ کورسپونڈنس، کمیونیکیشن. یعنی جب تک ہم یہ سارا کچھ نہیں کریں گے کارپوریٹ سسٹم آپ کو پورا بنانا پڑے گا پھر ہوگا. پھر ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب لاہور کے ہیں تو ڈاکٹر بھی ہیں لیکن یہاں کے لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو آپ کی پسندیدہ ڈشز کون سی ہیں؟ دوسرے کے پرہیز کرتے ہیں کہ کھانے پینے میں؟ دیکھیں میں ایک تو لاہور کا ہوں، اوپر سے کشمیری بٹ ہوں. کشمیری بٹ ہے تو کشمیری بٹوں کے تو اتنے پیٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ تو اسمارٹ ہیں. بالکل جی شکر الحمدللہ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ والدہ نے شروع سے ہمیں اس لائن پہ لگنے نہیں دیا نا. انہوں نے ہمیشہ یہ رکھا کہ خوراک اتنی کھاؤ جتنی ضروری ہے، اوور ویٹ اپنے آپ کو نہ کرو، پھر دوڑو بھاگو، ایکسرسائز کرو. ابھی بھی میں روزانہ 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں اور کھانا پینا بھی ذرا کنٹرول سے رکھا ہوا ہے کہ کہیں اس طرح کی بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزیں اوور بسیار خوری سے، موٹاپے سے ان کا تعلق ہے براہ راست، ہارٹ ڈیزیز کا اس سے تعلق ہے. تو ان سے اگر آپ نے بچنا ہے، بینگ ڈاکٹر آپ کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا، پھر بھی نہ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں تو. لیکن کھانے پینے کا میں ویسے شوقین ہوں. مجھے شوق سے میں اگر آپ ناشتے کی بات کریں تو مجھے پائے پسند ہیں، چنے اور نان میں بہت شوق سے منع کرتے ہیں لیکن بس کبھی کبھی کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح میں زیادہ گھر کے کھانے کا شوقین ہوں اور سبزیاں مجھے زیادہ پسند ہیں. تو یہ آپ خود بناتے ہیں کہ مسز بنا کے دیتی ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی سنڈے والے دن میں خود بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر دیتا ہوں.
کڑھائی میں قیمہ بھوننا یا کڑھائی چکن کی کڑھائی بنانا، اس طرح کی چیزیں مجھے آتی ہیں، کیونکہ جب ویسٹ میں رہا ہوں میں ٹریننگ پہ تو وہاں ساری کوکنگ خود ہی کرنی پڑتی تو تھی، یہاں بھی آپ تو پھر وہ سکلز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دینا چاہتے ہو اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کو یا لوگوں کو تو ہمارے کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا. جی میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ شعر بھی خوبصورت ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، تو نے جس شخص کو منہ پھیر کے دیکھا بھی نہیں، تو نے جس شخص کو منہ پھیر کے دیکھا بھی نہیں. یعنی جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کدھر کدھر سے کھجل خوار ہوتے ہوئے، کوئی ان کو چھوٹے اسپتال سے بڑے میں بھجواتا ہے، پھر بڑا والا کہتا ہے اس کو لاہور لے جاؤ، پھر وہ لاہور آتا ہے تو پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کس اسپتال میں جائیں، یہاں آتے ہیں پرچیوں کی لائنوں میں لگتے ہیں، پرچی لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، پہلے چھوٹا ڈاکٹر دیکھتا ہے، اب چھوٹے ڈاکٹر کی مرضی ہے بڑے تک جانے دے کہ نہ جانے دے، وہ بڑے تک پہنچا، اس کے بعد اس کا داخلہ ہوا، پھر اس کا آپریشن ہوا، ایک لمبا سفر کاٹتا ہے وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے، تو ہم اس کو منہ پھیر کے دیکھیں بھی نہ، یہ تو ظلم ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے مریضوں کے لیے جتنا بھی ہم ان کی خدمت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی وہ قبول ہوتی ہیں اور اسی سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، بڑی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا جو ہے اس وقت اینڈنگ کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.